عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایان مرساہا کی قیامت کب واقع ہوگی۔ تو اس آیت کا جو شان نزول ہے کہ یہ آیت کیسے نازل ہوئی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو یہودی تھے تو یہودیوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں تو معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اگر آپ نبی ہیں تو آپ بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ یہ یہودیوں نے حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ انہوں نے کہا، تو اللہ رب العزت اسی چیز کو اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ، اے محبوب وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ایان مرساہا قیامت کے تعلق سے کہ وہ قیامت کب قائم ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی، تو اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ انما علمها کہ بے شک قیامت کے قائم ہونے کا جو علم ہے عند ربی وہ میرے رب کے پاس ہے، وہ میرے رب کے پاس ہے۔ تو اب اس سے کہ میرے رب کے پاس جو قیامت کے قائم ہونے کا یہ کہ میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اور وہ جو قیامت کا جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی اسے یعنی قیامت کو اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ جب قیامت کا جب وقت آئے گا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، کوئی اور شخص نہیں بلکہ خود پروردگار عالم ہی جب قیامت کے قائم ہونے کا جب وقت آئے گا تو اس کو اللہ رب العزت ظاہر فرما دے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، اور بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، لا تأتیکم الا بغتہ، اور یہ جو قیامت ہے یہ قائم نہیں ہوگی مگر یہ کہ قیامت اچانک آئے گی۔ لا تأتیکم، یہ قیامت نہیں آئے گی الا بغتہ مگر یہ کہ اچانک۔ تو یسألونک کأنک حفی عنہا، تو اے محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یعنی یہودی یہ آپ سے قیامت کے تعلق سے ایسے سوال کرتے ہیں گویا جیسے کہ آپ نے اس میں بہت زیادہ تحقیق کی، خوب تحقیق کر رکھا ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، اے محبوبہ فرما دیجئے کہ بے شک قیامت کے قائم ہونے کا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت لوگ جانتے نہیں۔ تو اب ایک چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ رب جب انہوں نے سوال کیا یہودیوں نے کہ قیامت کب قائم ہوگی، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو پتہ ہے، تو اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ قیامت کے قائم ہونے کا جو علم ہے وہ میرے پروردگار کے پاس ہے، آپ ان سے یہودیوں سے یہ فرما دیجئے۔ تو اس کے لیے لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے قائم ہونے کے متعلق کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کیا کیا ہوگا، صرف آپ نے سن نہیں بتایا، کون سے ایئر میں نہیں آئے گا قیامت قائم ہوگی یہ صرف نہیں بتایا، بقیہ قیامت کا دن، قیامت کس دن میں، کس مہینے میں، یہ سارا کچھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اب سب سے پہلی تشریح جو یہ کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی، کہ قیامت تو سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ آپ ان یہودیوں سے فرما دیجئے کہ قیامت کا جو علم ہے یہ کوئی شریعت کا علم تو ہے نہیں، شریعت کا علم کا ہوتا ہے کہ اس کا پہنچانا اور اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے، یہ تو قیامت کا علم تو یہ اللہ پاک کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ اللہ پاک کے راز میں سے یعنی اس کے اسرار میں سے ایک اسرار ہے۔ تو یہ قیامت کے معین وقت کی خبر دینا، قیامت کے متعلق ایک دم پرفیکٹ ایک دم صحیح ٹائمنگ کی اس کی خبر دینا، یہ کوئی شریعت کی اس کی کسی رسول کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی میں رسول ہوں تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر رسول ہیں تو آپ اس کی خبر دیں، تو کسی بھی رسول کی یہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ آئے اور قیامت کی خبر دے، یہ کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی قیامت کے معین وقت کی خبر دینا کہ کس دن تو قائم ہوگا، یعنی کس ایئر میں قیامت قائم ہوگی، اس کی کسی بھی رسول کی کوئی ذمہ داری نہیں اس چیز کو بتانا۔ کیونکہ یہ علم شریعت نہیں ہے، علم شریعت جو ہوتا ہے اس کی اشاعت کی جاتی ہے، یعنی جو شریعت کا جو علم ہوتا ہے
جیسے روزہ نماز ہو گیا، یہ شریعت کا علم ہے، تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لوگوں کو تبلیغ کی جاتی ہے توحید کے بارے میں، لیکن یہ کوئی شریعت کا علم نہیں ہے کہ جس کی اشاعت کی جائے، بلکہ قیامت کا علم تو یہ اللہ رب العزت کے اسرار میں سے، اللہ رب العزت کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور جو اسرار ہے اس کا چھپانا ضروری ہے۔ راز کہتے ہیں اس چیز کو جس کو چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ، اور لہٰذا اس جو راز ہے قیامت کا علم، وہ جو راز ہے تو اس کو اسی طریقے سے ظاہر کر دینا، یہ پھر ایک جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا لا تأتیکم الا بغتہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر یہ کہ اچانک، تو اگر ہم پہلے ہی سے بتا دیں گے تب تو وہ اچانک یہ بات باطل ہو جائے گی نا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تأتیکم الا بغتہ، اسی آیت میں فرمایا کہ قیامت آئے گی اچانک آئے گی، تو اگر ہمیں پہلے ہی سے پتا ہو تب تو اچانک نہیں ہوگا نا، تب تو پہلے ہی سے پتا ہوگا، تو اس لیے راز میں رکھا کہ اچانک ہو، اگر ہم نے پہلے ہی سے راز اس راز سے پردہ اٹھا دیں تو وہ راز نہیں رہ جائے گا، وہ تو کھل جائے گا ایک، اور پھر وہ اچانک نہیں آ جائے، تو اسی لیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ آخر عوام سے کیوں مخفی رکھا گیا؟ عوام سے قیامت کا جو سن ہے، کس ایئر میں قیامت قائم ہوگی، وہ عوام الناس سے کیوں آخر مخفی رکھا گیا، اسے چھپایا کیوں؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ جو علماء کرام نے فرمایا کہ اس لیے تاکہ جو انسان جو ہے وہ ہمیشہ قیامت سے ڈرتا رہے، وہ اللہ رب العزت کا اس کے اندر، بندوں کے اندر قیامت کا علم اور اس کے اندر جو خوف رہے، قیامت سے وہ خوف زدہ رہے اور اس سے ڈرتے رہیں، کیونکہ جب اسے معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کب آئے گی تو پھر اس سے بہت زیادہ نہیں ڈریں گے۔ تو اس لیے اگر جب قیامت کا علم نہیں ہوگا تو انسان ہر وقت کوشش کرے گا، ڈرتا رہے گا کہ اللہ رب العزت سے گناہوں سے بچتا رہے گا، اور اللہ رب العزت کی عبادت میں وہ کوشش کرتا رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہوں میں مشغول ہو اور اچانک قیامت آ جائے۔ تو اس لیے قیامت کو سن کو کہ کس وقت قیامت قائم ہوگی اس کو چھپا کے رکھا گیا۔ اب اس سے ایک بات اور جو بد مذہب ہے اس سے کہتے ہیں یہ کہ قیامت کے تعلق سے جو یہ آیت ہے کہ قل انما علمھا عند ربی، کہ اے محبوبہ فرما دیجئے کہ اس کا جو علم ہے وہ میرے رب ہی کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، کہ وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، علم نہیں تھا، جبکہ آپ خود ابھی دیکھیں گے اس میں کہ اللہ رب العزت نے خود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق ساری چیزیں بیان فرمائی۔ ابھی میں کئی ساری ایک حدیث پاک اس تعلق سے بیان کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چونکہ اچانک قیامت کو آنا ہے صرف سن نہیں بتایا، بقیہ ساری چیزیں بتائیں، اور اسی لیے تو جیسے ایک حدیث پاک میں حضرت یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث پاک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جو زمانہ ہے، جو وقت ہے، بہت جلدی نہ گزرنے لگے۔ وہ فرمایا کہ سال ایک مہینے کی طرح گزرے گا، اور مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا، اور ہفتہ ایک دن کی طرح گزرے گا، اور ایک دن گھنٹے کی طرح گزرے گا، اور ایک گھنٹہ آگ کی چنگاری کی طرح گزرے گا۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کی، کہ قیامت قریب ہے، یہ اس کی نشانی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور ایک اور حدیث میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے تعلق سے کہ قیامت کب قائم ہوگی، کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ، اس کو سلامہ بنت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اہل مسجد امامت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کہیں گے اور انہیں نماز پڑھنے کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا۔ لوگوں میں اس قدر جہالت ہوگی کہ پوری مسجد میں جتنے لوگ نمازی ہوں گے کوئی ایک شخص بھی اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ وہ نماز پڑھانے کے یا پڑھنے کے اہل ہو، وہ نماز کو لیڈ نہیں کر سکتا۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اشراط الساعۃ ان یتدافع اہل المسجد لا یجدون اماما یصلی بہم، کہ وہ کوئی اہل مسجد امامت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کہیں گے اور انہیں نماز پڑھنے کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ ایک اور حدیث پاک میں، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم،
کہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، اٹھایا جائے گا، ان یرفع العلم ویکسر الجہل، اور جہل یعنی جہل کا ظہور ہوگا۔ یہاں پہ بڑی غور کرنے والی بات ہے، اور خصوصاً جو آج یہ نا بڑا آج کل یہ جو فینومینا ہے آج کے دن میں، جو خصوصاً جو یہ وہابی اور ان کا جو ہے جو غیر مقلد جو سلفی، وہ کہتے ہیں کسی ہمیں امام کو نہیں ماننا، کسی کی ہمیں پیروی نہیں کرنی، کسی کی تقلید، کسی کو نہیں فالو کرنا، جو قرآن و حدیث ہے اسی کو فالو کرنا۔ تو اب آپ بہت غور کرنے والی بات ہے، اور ماشاءاللہ آپ لوگ تو بہت قابل ہیں، سمجھدار۔ یہاں پہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، کہ قیامت کے شرطوں میں سے، اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، ویکسر الجہل، اور جہالت کی کثرت، جہالت کی زور ہوگا۔ تو اب یہ بتائیے کہ کیا پہلے قرآن پاک نہیں تھا؟ قرآن پاک اور ابھی بھی قرآن پاک ہے۔ تو جس طریقے سے قرآن پاک پہلے بھی تھا، آج ہے، بعد میں بھی قرآن پاک تو رہے گا نا ہمیشہ اسی طریقے سے حدیث پاک جتنی ہیں وہ سب تو رہیں گی، حدیث کی جو کتابیں وہ تو رہیں گی نا، کتاب قرآن مجید بھی ہے۔ اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علم اٹھ جائے گا۔ تو اگر یہ بات مان لی جائے کہ مطلب صرف قرآن و حدیث ہی کافی ہے، تو اس کا مطلب تو قرآن و حدیث اس وقت بھی موجود رہے گا۔ ایسا تو ہے نہیں کہ قرآن ختم ہو جائے یا حدیث ختم ہو جائے، کتاب بلکہ اور چھپیں گی، اور زیادہ کثرت ہو جائے گی کتابوں۔ پہلے کتنی کم کتابیں ہوتی تھیں، اب لوگ اور لکھتے ہیں، اور سارے ٹاپک پہ کتابیں تو اور ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کتاب کا ہونا یا قرآن پاک کا ہونا یہ علم کی دلالت نہیں ہے۔ علم اٹھ جائے گا یعنی عالم اٹھ جائیں گے، جو کتابوں کے جو عالم، کیونکہ اگر تو اس کا مطلب یہ ہوا صرف قرآن پاک یہ ہو جائے کہ یہ کوئی یہ کہے آج کے زمانے میں کہ صرف قرآن اور حدیث یہ کافی ہے ہمارے لیے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات جو میں کہنا چاہوں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ بہت اس طرح جو کہتے ہیں نا کہ قرآن و حدیث کافی ہے، تو جو قرآن حدیث تو اس وقت بھی ہوگا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا کہ علم اٹھ جائے گا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو اس کے علم کے جو ماہر تھے وہ اٹھ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس کے علم کے جو ماہر ہیں ان کی بات کو ہمیں فالو کرنا ہے، ہمیں جو فالو کرنے کی جو بات یعنی جو ایک اتباع، ورنہ تو آج جو لوگ صرف ٹرانسلیشن گوگل سے اٹھائے، ٹرانسلیشن کیا اور یہ دیکھیے قرآن میں لکھا ہے، یہ حدیث میں ہے، اس میں کتنے میننگ ہیں، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا مطلب اس کے پہلے کیا معنی ہے، کس چیز کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، جب تک انسان یہ سب نہیں جانے گا، اور بہت ساری شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے جو تفسیر، اس میں اصول حدیث اور جو ساری جو انسان جب علم تفسیر سے، علم اصول حدیث سے، فقہ سے، ساری چیزوں سے جب تک واقف نہیں ہوگا، اس کا معنی جان ہی نہیں سکتا صحیح معنوں میں، وہ غلط کر دے گا۔ ابھی اسی آیت میں اللہ پاک کی یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ قل انما علمها عند ربی، اے محبوبہ فرما دیجئے کہ بے شک جو قیامت کا جو علم ہے وہ میرے رب کے پاس ہے۔ اس کے بعد ہی جو آیت آ رہی ہے کہ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اے میرے محبوب آپ یہ فرما دیجئے کہ میں تو اپنے کسی نفع و نقصان کا مالک ہی نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا لاستکثرت من الخیر، تو میں تو بہت بھلائی میں نے بہت جمع کر لی ہوتی۔ اب یہاں اس آیت سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں دیا، یا ان کو علم غیب نہیں تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جبکہ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ پاک عالم الغیب ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کا جو علم ہے وہ ہر کسی کو نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے اس کو دیتا ہے۔ اب آپ بتائیے اس آیت کا صرف اگر کوئی ترجمہ پڑھے تو یہ تو کہے گا دیکھیے ان کو علم نہیں ہے، اور اسی آیت کو دے کر کے جو بہت سارے جو بد مذہب ہیں کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم ہی نہیں ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کروں گا، اور اس کی بہت لمبی اس کی وضاحت کرنی کہ کیسے کتنے سارے دلیل ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، اور یہ ہمارے ایمان کی بہت بڑی بہت اہم رکن ہے یہ۔
تو اب میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، اس کا مطلب یہ جو ہمارا جو عقیدہ اور ہم جو جس کو فالو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو جن کے پاس بہت زیادہ علم تھا، جو راتوں دن قرآن و حدیث کے پڑھانے میں انہوں نے گزار دیا، وہ جو بات بتائیں گے وہ ہم سے بہتر بتائیں گے، کیونکہ ہمیں اتنا علم نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ایک دم سمپل لاجک بات ہے، اور یہی اس حدیث سے یہ ثابت ہوا نا کہ ان یرفع العلم، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، تو علم اٹھا لیا جائے گا، اس کا مطلب قرآن و حدیث تو باقی رہے گا، علم اٹھانے کا مطلب یہ کہ عالم اٹھا لیے جائیں گے، جو اس علم کے اس کے ماہر ہوں گے وہ اٹھا لیے جائیں گے، وہ کوئی نہیں رہے گا، صرف کتاب تو رہے گی لیکن کوئی پڑھنے والا نہیں ہوگا، جیسے آج دیکھیے یہی ہوتا ہے۔ تو پھر فرمایا، اور دوسری پھر فرمایا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وَيُكْسَرُ الجَّهْلُ وَيُكْسَرُ الزِّنَا، اور زنا عام ہو جائے گا، غلط زنا عام، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، لوگ غلط کاری بدکاری بالکل عام ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا وشرب الخمر، اور شراب پی جائے گی۔ ایک اور فرمایا وَيَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی۔ آج کل یہ بھی بالکل اگر آپ اسٹیٹسٹک دیکھیں تو پوری دنیا میں دیکھیں، عورتوں کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے، مرد کم ہو رہے ہیں، عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ فرمایا کہ حتیٰ یکون لخمسین امرأۃ القیم الواحد، کہ یہاں تک کہ 50 عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا، اتنی عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی کہ ایک مرد کفیل، یعنی اس کے دیکھ بھال کرنے والا، اس کے ذمے پہ جو کفیل ہوتے ہیں، یعنی جو تو اس کے ایک مرد 50 عورتوں کا کفیل ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ پھر آقا کریم، تو دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں، یہ بھی تو غیب ہی کا علم ہے، یہ بھی تو غیب ہی کا علم ہے۔ پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، اور اس حدیث پاک کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت 15 کاموں کو کرے گی تو اس پر مصیبت کا آنا حلال ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت 15 کاموں کو کرے گی تو اس پر مصیبت کا آنا حلال ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اس آیت میں بھی، اس حدیث پاک میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے فرمایا کہ جب میری امت مال غنیمت کو ذاتی، یہ نمبر تو یہ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون سے 15 کام ہیں؟ جو 15 کام جب کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ کہ قیامت قریب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ تو فرمایا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے گا، مال غنیمت جو قوم کی امانت ہوگی، جو مسجد و مدرسے کے جو پیسہ ہوگا، اس کو انسان، جو اس کے صدر سیکریٹری جو ہوں گے، اس کو اپنی ذاتی دولت، آپ یقین نہیں آئے گا انڈیا میں اس وقت بہت برا حال ہے اس کا، بہت کم لوگ ہی اس کا خیال کرتے ہیں، بڑا اس کا کہ لوگ اس کو اپنی ذاتی دولت سمجھتے ہیں، بلکہ مسجد کو ذاتی پراپرٹی سمجھتے ہیں، مدرسے کو ذاتی طریقے سے، اس طریقے سے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا فرمایا کہ جب جو 15 چیزیں ایسی ہیں، 15 کاموں کو کرے گی تو اس پر مصائب کا آنا حلال ہو جائے گا میری امت۔ تو پہلی چیز تو یہ، جب میری امت 15 کاموں کو کرے گی تو اس پر مصیبتوں کا، تکلیفوں کا آنا اس پر حلال ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ پہلا کام یہ کہ جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے گا، یعنی کوئی امین ہی نہیں رہ جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کے پاس پیسہ اپنا دے رکھا ہے تو اس پیسے کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر کے اس کو خرچ کر ڈالے گا اور اس کو اپنا مال غنیمت بنا لے گا کہ یہ مفت کا مال۔ زکوٰۃ لوگ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھیں گے، اور یہ بھی بالکل آج کل ایک دم عام ہے مسلمانوں میں۔ صحیح معنوں میں اگر مسلمان زکوٰۃ ہوتے ہیں اس کو ادا کریں تو مسلمانوں کی آپس کی غربت ویسے ہی ختم ہو جائے، جو صحیح سے خرچ ہو، تو زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھ لیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جب لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے،
آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت 15 کاموں کو کرے گی تو اس پر مصیبت کا آنا حلال ہو جائے گا. تو اس میں سے ایک کام یہ کہ لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے اور ماں کی نافرمانی کریں گے, اور دوست کے ساتھ تو نیکی کریں گے اور باپ کے ساتھ برائی کریں گے. اور یہ تو بالکل عام اس وقت مسلمانوں میں بھی ہو گیا ہے. چونکہ مجھے یہاں کے بارے میں نہیں پتا, میں انڈیا کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ بالکل ایسا ہی ہے. آج کل اس کا بھی بالکل رواج ہو چکا ہے. پھر یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی اور مسجدوں میں لوگ دنیاوی باتیں کریں گے, اور یہ بھی ہوتا ہے, لوگ آ کر کے مسجد کا بالکل تقدس کا خیال نہیں کرتے, آ کر کے یہاں بھی وہی سیم ایسا محسوس ہوتا ہے گھر میں موجود ہیں اور بالکل یہاں ایک دم دنیاوی بات چیت کرتے ہیں. تو جب مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی اور مسجد میں بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں کی جائیں گی تو یہ بھی تو فرمایا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ تو اس وقت اگر جب میری امت یہ کام کرے گی تو اس پر مصیبت کا آنا حلال ہو جائے گا, یعنی اس پر مصیبت اور تکلیف کا آنا حلال ہو جائے گا. پھر یہ فرمایا کہ ذلیل ترین شخص کو قوم کا سردار بنایا جائے گا, یعنی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, جو ایک دم پھٹیچر جس کو کہا جاتا ہے وہ تھا, اس کو قوم کا سردار بنا دیا جائے گا. ذلیل ترین شخص کو قوم کا سردار بنا دیا جائے گا. جب کسی شخص کے شر کے ڈر کی وجہ سے, یعنی وہ سامنے والا اتنا بدمعاش ہے کہ کسی شخص کے شر کے ڈر کی وجہ سے اس کی عزت کی جائے گی. وہ دراصل عزت کے لائق ہے نہیں, لیکن وہ اتنا شیطان ہے, اتنا بدمعاش ہے کہ ڈر یہ ہے کہ ہم اس کی عزت نہیں کریں گے تو ہمیں تکلیف پہنچائے گا, تو لوگ اس کی عزت اس کے شر کے ڈر کی وجہ سے کریں گے. تو یہ بھی فرمایا جب میری امت میں یہ ہونے لگے تو میری امت کے لیے تکلیف کا آنا, مصیبت کا آنا حلال ہو جائے گا میری امت پر. فرمایا کہ لوگ شراب پی جائے گی, شراب عام ہو جائے گی, زنا اور بدکاری کھلم کھلا ہوگی, ریشم پہنا جائے گا, ریشم پہنا جائے گا, ریشم کے بارے میں. پھر فرمایا گانے والیاں اور ساز رکھے جائیں گے, گانے والیاں اور ساز رکھے جائیں گے. یہ بھی تو آپ سنے ہو, آج کل دیکھیے مسلمانوں بالکل ڈانس کا ایسا لگتا ہی نہیں کہ ان کو یہ بھی فکر ہو کہ یہ حرام ہے, ناجائز ہے, بے مطلب کہیں کے لیے ہم ڈانس کریں, بے مطلب کیوں گانا گا رہے, کوئی ضرورت نہیں. بس یہ کہ اور ڈانس کا مطلب یہ کہ جانتے ہیں اس میں سب سے بڑی خرابی ہوتی, انسان ڈانس کرتا ہے دوسروں کے لیے, اس کا مطلب یہ کہ آپ دکھانا چاہ رہے ہیں, کسی اور کو دکھانا. ڈانس کرتا ہی انسان دوسروں کے لیے تاکہ مجھے لوگ دنیا دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ گناہ کا تو وہ گانے والیاں اور ساز رکھے جائیں گے, یعنی جو گانے کے جو آلات ہوتے ہیں جس سے گانا انسٹرومنٹ وہ رکھے جائیں گے. پھر کیا ہوگا, اس امت کے آخری لوگ پہلوں کو برا بلا بولیں گے. یہ بھی کہ ہمارے اپنے باپ داداؤں کو یا اور اس سے پہلے جو بزرگ کر کے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈبا دیا. اب جیسے انڈیا میں آج کل ہوتا ہے, سارا مسلمان بھی چونکہ ایسا اگر انہوں نے صحیح سے اچھی سے حکومت کی ہوتی اور اچھے سے کالجز بنایا ہوتا ہے, یونیورسٹی بنایا ہوتا ہے, تو آج مسلمانوں کی حالت نہ ہوتی. تو سارا بلیم, اب جو خود تو کچھ نہیں کر رہے, سارا جو بلیم, سارا الزام اپنے باپ داداؤں پہ جو پہلے ہو گزرے ان پہ. تو یہ بھی حدیث پاک آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس امت کے آخری لوگ پہلوں کو برا بلا بولیں گے. تو فرمایا اس وقت تم سرخ آندھیوں کو دیکھنا, زمین کے دھنسنے اور مسخ کا انتظار کرنا, یعنی زلزلے اور یہ کہ مسخ کا کی در سے الٹ پلٹ کا انتظار کرنا, یہ چیزیں اور آفت اور آندھیاں اس چیز کا. تو یہ چیز. پھر ایک اور حدیث پاک میں قیامت کے تعلق سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس حدیث پاک یہ مسلم شریف کی حدیث پاک. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم نہیں, یہ علم نہیں تو اور کیا ہے. اور ساری جو چیزیں فرمایا تھا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا, وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس زمانے میں تو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا نا کہ زنا اس طریقے سے بدکاری اور ساری چیزیں کہ مطلب یہ ہوگا. زکوٰۃ کے تعلق سے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ زکوٰۃ بھی جرمانہ سمجھا جائے گا. مال غنیمت کے تعلق سے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. اور جتنا یہ ساری مسجدوں میں آواز کرنے کا, مسجدوں میں پھر دنیاوی باتیں کرنے کا, تو یہ ساری چیزیں. اب ایک آقا, اسی لیے یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں یہ مسلم شریف کی حدیث پاک. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ حدیث حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو.
اس حدیث پاک میں فرمایا 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اس میں سے ایک یہ کہ پھر فرمایا نشانیاں، وہ پہلے 10 نشانیاں، پھر آپ نے فرمایا دھوئیں، دجال، دابۃ الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونا، دجال یہ بھی ایک دم قریب قرب قیامت قائم ہوگا، اس کے بارے میں بڑی ایک لمبی تفصیل ہے، اور پھر دابۃ الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونا، اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ تشریف لائیں گے، یاجوج ماجوج کا، اور فرمایا 3 مرتبہ زمین دھنسنے کا ذکر فرمایا، اور 1 مرتبہ مشرق میں، 1 مرتبہ مغرب میں، یعنی جو زلزلہ ہوگا، اب جس کی کیفیت اب اللہ اس وقت پتہ چلے گی کہ 3 مرتبہ زمین دھسے گی، 1 مرتبہ مشرق میں ایسٹ میں، 1 مرتبہ مغرب میں ویسٹ میں، 1 مرتبہ جزیرے عرب میں، اور سب کے آخر میں ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ بھی قیامت کے قریب یہ سب بھی ہونا ہے، یہ چیزیں تو ہم لوگ نہیں دیکھ رہے، یہ چیزیں ابھی نہیں ہو رہی، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بھی، تو یہ بھی تو علم ہے، یہ بھی تو اس سے تو اس لیے، اور ایک اور حدیث پاک میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت یوم عاشورہ یعنی محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو واقع ہوگی۔ اب آپ بتائیں اس سے بڑا اسپیسیفک اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ کہنا کہ دیکھیے اس آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھیے دن بھی بتایا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ کس دن آئے گی، فرمایا یوم عاشورہ یعنی محرم کے 10ویں تاریخ کو، محرم کے 10 تاریخ کو قیامت قائم ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ مسلم شریف کی یہ بھی حدیث پاک، فرمایا کہ سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دن کہ جس میں سورج طلوع ہوتا ہے 7 دن میں سے، وہ سب سے بہتر دن جمعہ ہے، اور اسی دن تمہارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے یعنی جمعہ کے دن، اور اسی دن وہ جنت سے باہر بھی لائے گئے۔ تمہارے جو سب سے بہتر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے جس دن پہ، وہ جمعہ ہے، اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے وہ باہر لائے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ بھی تو علم ہے، اس سے بڑا اسپیسیفک اور علم اور کیا ہو سکتا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، چونکہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ لا تأتیکم الا بغتہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر یہ کہ اچانک۔ اب اگر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی بتا دیتے کہ کس سن میں آئے گی، تب تو لوگ پہلے سے ہو جائے، تو پھر یہ اس آیت کو کہہ سکتے ہیں، اس آیت کا جھٹلانا ہو جاتا ہم، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت تو اچانک آئے گی، دفعتاً آ جائے گی، لوگ بالکل گمان بھی نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو اس لیے سن نہیں بتایا، دن بتا دیا، مہینہ بتا دیا، وقت بھی بتا دیا۔ اور پھر ایک اور بس یہ آخری حدیث پاک، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی آخری ساعت میں، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے آخری ساعت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی جو مغرب سے تھوڑا پہلے، عصر کے بعد، یہ آخری وقت، یہ جمعہ کا آخری وقت ہوتا ہے، یعنی جمعہ کے دن جب، تو جمعہ کے آخری ساعت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی ساعت میں قیامت قائم ہوگی، یعنی مغرب سے۔ اب دیکھیے ایک دم اس سے زیادہ اسپیسیفک کیا ہو سکتا ہے کہ وقت کا وہ بھی بتا دیا کس ساعت میں قیامت قائم ہوگی، کہ جس ساعت میں قیامت، یعنی جمعہ کے دن جو آخری ساعت ہے، آخری جو لمحہ ہے، آخری جو ایک دم بس جمعہ کا جب دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے، اور اسی وقت قیامت بھی قائم ہوگی۔ اس سے بڑا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اور یہ حدیث پاک بھی، یہ حدیث پاک بحقی کی ہے، اس سے پہلے والی حدیث پاک جو میں نے بیان کیا تھا جمعہ کے تعلق سے، وہ مسلم شریف کی ہے۔ تو 1 منٹ بچا ہے، تو اس سے اندازہ لگ گیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے تعلق سے جتنی تفصیلات بیان فرمائی، اتنی ہی ممکن، اس سے زیادہ اگر پھر یہ ہوتا کہ مطلب بس یہی بچا کہ بس سال نہیں بتایا، کہ قیامت کا مہینہ بتا دیا، تاریخ بتایا، گھڑی بھی بتا دی، تو اس لیے یہ نہیں بتایا۔ اس لیے اگر بتا دیتے تو قیامت کے آنے میں اب کتنے سال، کتنے دن، کتنی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، تو قیامت کے اچانک آنے کا جو ذکر قرآن پاک میں ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ لہٰذا سال نہ بتانا
یہ قرآن پاک کے صدق کو قائم رکھنے کے لیے ہے، قرآن پاک کے سچائی کو، کہ قرآن پاک نے جو بیان فرمایا کہ قیامت اچانک قائم ہوگی، اس سچائی کو باقی رکھنے کے لیے صرف سال نہیں بتایا، اور اس کے علاوہ ساری چیزیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دی، یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے بتا دیا کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے۔ تو بے شک اللہ رب العزت